اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہرین بتا چکے ہیں کہ کرونا وائرس سے مرنے کی شرح اموات 2 سے 5% ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں ہیں کہ اس علاقے میں یہ مرض تیزی سے پھیلے۔ اگر بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جائے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اسے لاک ڈاؤن کر کے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹر طاہر شمسی کو سندھ حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ پائسو امیونائزیشن کے مدد سے مریضوں کا علاج کریں، اور یہی علاج اب تک اس مرض کا سب سے مؤثر علاج قرار دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہر سائنسدانوں نے بھی کہا ہے کہ پائسو امیونائزیشن اس وقت تک کا سب سے مؤثر علاج ہے، کیونکہ اب تک اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی گئی۔ جب تک ویکسین تیار نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ طریقہ اس مرض کا حقیقی اور حتمی علاج تصور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے اجازت ملتے ہی اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے چند دن قبل یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں اجازت دی جاتی ہے تو وہ ہر ممکنہ طریقے سے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل اس طریقہ علاج میں ایک ایسے شخص کا پلازمہ لیا جاتا ہے جو کہ اس مرض سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکا ہو۔ قدرت نے ایک ایسا نظام انسانی جسم میں رکھا ہوا ہے جسے امیون سسٹم کہتے ہیں، جو کہ مختلف بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ قوت مدافعت کے اس سسٹم میں بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم میں داخل ہونے والے کسی نئے جراثیم کے خلاف ڈھال بنا کر جسم کو بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا بیکٹیریا ایک ایسے جسم میں داخل ہوتا ہے جس کا مدافعتی نظام طاقتور ہو، تو اس کے جسم میں اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بیکٹیریاز تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی بیکٹیریاز پلازمہ کی شکل میں نکال کر متاثرہ شخص کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں، جس سے متاثرہ شخص بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس موذی مرض کا شکار ہونے کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے اس طریقہ علاج کو آزمانے کی درخواست کی تھی۔ اب انہیں اجازت مل چکی ہے، جس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر پاکستانی مریض صحت یاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ طریقہ علاج کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس وبائی مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور جب تک اس مرض کی ویکسین تیار نہیں ہو جاتی، یہی طریقہ علاج اس کو حتمی اور حقیقی تصور کیا جائے گا۔ اور ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب اس میں کامیاب ہوں اور تمام مریض صحت یاب ہو کر گھر چلے جائیں اور اس وبا پر قابو پایا جا سکے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی اور بہترین تجاویز سے بھی آگاہ رکھیے گا۔ ہمارے چینل سحر لیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے تو گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔